بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحکیم، دانائی و حکمت والا۔ قرآن مجید میں اسم مبارک الحکیم تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 18 ہے، اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228 کا مفہوم ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ عظیم نام اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے کمال اور حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ جہاں تک حکمت کے کمال کا تعلق ہے تو اس کی حکمت اس کی تخلیق اور احکام و شریعت سے ثابت ہے، جہاں وہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ اور صحیح صورتحال میں رکھتا ہے۔ نہ ہی اللہ الحکیم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، نہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک فیصلے کے کمال کا تعلق ہے تو یہ بات ثابت ہے کہ فیصلہ یا حکم صرف اللہ کا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جیسا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے انہیں تقدیر دیتا ہے۔ نہ کوئی اس کے حکم و قدر کی نافرمانی کر سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 57، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے۔ اور سورۃ الکہف میں آیت نمبر 26 کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ احکام اللہ میں اللہ کا جائزہ لے، جیسا کہ لوگ اپنے احکام میں ایک دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 41 ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں۔ چنانچہ اللہ الحکیم کی تخلیق میں اسی کا حکم لاگو ہوتا ہے اور اسے کوئی رد یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کی تصدیق پر مشتمل ہے، کیونکہ تمام فیصلے ایک سننے والے سمیعاً، دیکھنے والے بصیراً، علم رکھنے والے علیماً، خبر رکھنے والے خبیراً، بولنے والے متکلماً اور تدبیر کرنے والے مدبراً کی طرف سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ الحکیم کی بے پناہ اور صفات بھی ہیں، جن سب سے متصف الحکیم فیصلے صادر فرماتا ہے۔